Assalamu alaikum Nazreen. This is Imad Javed once again with another episode of the podcast The Seacoast Chronicles, powered by Seacoast University. جو سیریز ہمارا چل رہا ہے ڈیفینیٹلی ابھی اس کو انٹروڈیوس کروانا اٹ وونٹ بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو کیونکہ آلریڈی ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ ہمارے ساتھ رہیں. سو دس از ون آف انادر ایپیسوڈس ان دا سیزن دا کیریئر کینوس. اور آج جن گیسٹ کو ہم نے بلایا نہ وہ آپ کو جو ہمارے پریویس گیسٹ کی طرح نہ ہی وہ کوئی ایک سینئر قسم کے بندے ہیں، نہ ہی ان کے پاس جو ہے تو اگر ہم کہیں کہ جیسے کہ مینٹورشپ ریلیٹڈ ہو گیا یا اس کے علاوہ ہم مارکیٹنگ ٹرینڈس کے بارے میں تو وہ موٹی موٹی باتیں جن کے ساتھ ہوتی تھیں آج نہ وہ ان کے ساتھ ہوں گی. آج ہم نے ایک بہت ہی ایک انرجیٹک اور ینگ بندے کو بلا کے لائے ہیں جو کہ انٹر سٹی ٹریول کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کے لیے. بائی پروفیشن ہی از اے سافٹ ویئر انجینئر. نسٹ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ انہوں نے کمپلیٹ کیا اور بڑا ایک ان کا ایک یونیک کیس ہے. ہی از سم ون ہو از ناٹ فانڈ آف ورکنگ 9 to 5 ان ڈفرنٹ جاب جو کہ ہمارے آفس جابز ہوتے ہیں. آج کا جو ٹاپک بھی اسی تھیم کے ریلیٹڈ ہے جس میں ہم نے ریموٹ بیس کام پہ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور یہ ہمارے ریموٹ بیس چیمپئن ون آف دا چیمپئنز ان پاکستان ہو از کرنٹلی ورکنگ ریموٹلی ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن کا نام بھی ریموٹ بیس ہے. ان سے ہم انٹروڈکشن لیں گے، وہ اپنے بارے میں بتائیں گے. ہی از دا نیشنل پرفارمنس ایوارڈ ونر آؤٹ آف، یہ بہت ہی ریئرلی ملتا ہے اور ہی از ون آف دا پائنیئرز جن کو یہ ایوارڈ فرسٹ ٹائم جن کو ملا. ہی از ون آف دم. تو آج کو ملاتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ہنس رہے ہیں میں ان کی انٹروڈکشن کر رہا ہوں ان کو آپ کو ملاتے ہیں آج کے گیسٹ کے ساتھ. وی ہیو مسٹر مصطفیٰ اول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے. آپ ہنس کیوں رہے تھے جب میں آپ کا انٹرو دے رہا تھا؟ اچھا بیسیکلی یہ نیشنل لیول کا ایوارڈ نہیں، اچھا کمپنی لیول پہ ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا انہوں نے، تو اس میں ہمارے لیٹ سپوز اگر 80 انجینئرز ہیں تو اس میں سے آلموسٹ لائک بلو 10 انجینئرس کو یہ ایوارڈ ملا تھا. یار نیشنل ایوارڈ سے بڑی چیز ہے یہ ویسے. ہاں کہہ سکتے ہیں. ہاں تو بس صحیح ہے، دیٹس پرفیکٹلی فائن. اچھا مصطفیٰ سر اپنے بارے میں بتائیں. میں نے تو ایک بریف انٹروڈکشن آپ کا دے دیا، لیکن فار دوز ہو ڈونٹ نو یو، ہو از مصطفیٰ، واٹ از ہی ڈوئنگ اور کیوں کر رہے وہ؟ اچھا ایک تو میں نام نے بتا دیا، ایک تو وہ بھی تھوڑا سا یونیک ہے. ورنہ پورا نام محمد مصطفیٰ اول ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے ہم کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کاسٹ میری کشمیری ہیں. ہم جو پاکستان جو مہاجر آ کے سیٹل ہوئے تھے تو ہماری جو فیملیز تھیں وہ کوئٹہ آ کے سیٹل ہوئی. ٹھیک ہے. وہاں سے ہمارا سلسلہ اسٹارٹ ہوا ایجوکیشن کا. کوئٹہ میں ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، وہاں سے پھر اسلام آباد آئے. اچھا. اسلام آباد میں 8 تک پڑھے، پھر ایبٹ آباد گئے، ایبٹ آباد سے میٹرک کی، بڈراسی سے جو ہے کیڈٹ کالج سے اپنی FSC پوری کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نشٹ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں گریجویشن کی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں. اور اس کے بعد جو ہے سافٹ ویئر کی انڈسٹری میں تو آ گئے تھے ہم، کیونکہ ڈگری ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی. شروع میں آفس جابس بھی کی کچھ 1-1.5 سال. اس کے بعد پھر کمپلیٹلی ریموٹ شفٹ ہو گیا. اچھا. اور ملٹیپل کمپنی کے ساتھ کام کیا، کچھ پاکستانی بیسڈ ہیں، کچھ سویڈن بیسڈ بھی تھیں. اور ابھی کرنٹلی جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کا نام ہی ریموٹ بیس ہے، جو کہ آپ کے شرٹ پہ مجھے دیکھ رہا ہے ویسے. اچھا ٹھیک ہے. انہی کی شرٹ پہن کے. اچھا اوکے. تو نام ان کا ریموٹ بیس ہے اور وہ سین فرانسسکو میں بیسیکلی رجسٹرڈ کمپنی ہے. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ان کے CTO CEO دونوں پاکستانی ہیں. اوکے. تو ایک طرح سے ان کی مطلب کہ محبت بھی ہے پاکستان سے. یہاں سے انجینئرس کو بھی پھر وہ کافی پروموٹ کرتے ہیں. اچھا. تو ان کے تھرو پھر میری ہائرنگ ہوئی ریموٹ بیس میں. تو کرنٹلی میں پھر ادھر کام کر رہا ہوں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. اور ان کا بھی بزنس ماڈل کچھ اس ہے کہ وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں اور پھر آپ کو ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہوتا ہے کہ وہ سلیکون ویلی کمپنی کو آپ کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. آل رائٹ. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ریموٹ بیس کے ساتھ مطلب اگر میری ہائرنگ ہوئی ہے تو ایکچولی جن کے ساتھ میں کام کروں وینچر اسٹوڈیو ہے. اچھا. وینچر اسٹوڈیو بیسیکلی نارتھ ویسٹرن ایک بینک ہے کافی بڑا، تو اس کی سبسڈری ہے. تو ان کے ساتھ بیسیکلی میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ آپ نے اپنے بات کی یو آر کرنٹلی ورکنگ ود ریموٹ بیس رائٹ. اچھا ریموٹ ورکنگ ہوتی کیا ہے؟ اس میں بندہ جا کیسے سکتا ہے؟ ول اسٹریٹ اوے گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ یعنی جو کہ ہمارا آج کا تھیم بھی ہے آف دا پوڈ کاسٹ کہ یہ اب بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں آیا ہوا ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھو تو ریموٹ ورکنگ. یہ کچھ سال پہلے اگر آپ دیکھو کسی کو نہیں پتا تھا، کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا. تو یہ ہے کیا؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ ان ٹو دس پرٹیکولر سیکٹر ان دس فیلڈ، اور اس میں ہم بندہ انٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں؟ اچھا ایک تو ریموٹ بیس کی جو ایک دم جو انٹری وہ فاسٹ ٹریک ویسے کووڈ نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا کہ کچھ کمپنیز تو ریموٹ اس طرح بھی تھی، کچھ لوگ پہلے بھی پاکستان سے کام کر رہے تھے باہر کے لوگوں کے ساتھ، تو ایک طرح سے ریموٹ جاب بھی ہوتی ہے. لیکن جو ایک
जनरल एकदम जो तेजी से ट्रेंड बढ़ा है ना वो कोविड के दौरान बढ़ा था. अच्छा ठीक है. उसमें तो इवन ये हुआ था कि जो इवन जैसे एजुकेशन फील्ड है वो भी रिमोट चली गई कि आप जो मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो वो जब एक शिफ्ट आया तो उसमें लोगों ने नोटिस किया कि आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है. अच्छा. रीज़न बीइंग ये कि अगर आप लेट सपोज काम कर रहे हो, अब मेरा 2 घंटे का कम्यूट बच जाता है और आप एक मॉनेटरी वैल्यू से देखा जाए जो पेट्रोल की प्राइसेस है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो वो मुझे बहुत मतलब ऑलमोस्ट अगर 30 to 40,000 की अगर मेरी सेविंग सिर्फ पेट्रोल की है तो बड़ी बात है. आजकल तो यही टेंशन पड़ी हुई है, हम सब ऑफिस 9 to 5 कर रहे होते हैं. हाँ जी हाँ जी. तो उस लिहाज से फिर जो है ना तो जब आप रिमोट जॉब में आते हो ना तो आपके पास फ्रीडम बहुत होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है और जो है तो वो चीज़ इतनी अपील करती है लोगों को कि इवन कुछ CEOs वगैरह के इंटरव्यूज थे वो अगर कभी मौका मिला तो आप लोग शेयर भी करूंगा. उन्होंने बोला कि हमें लग रहा था कि हमारे काफ़ी परसेंटेज ना कोविड के बाद वापस आ जाएगी ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेकिन उनमें से कहते हैं मैक्सिमम जो है ना उन्होंने बोला नहीं हम घर में ही रहेंगे, अगर आपने ऑफिस बुलाना है तो हम अपनी जॉब चेंज कर लेंगे. हाँ मज़ा ले लिया था उन्होंने. हाँ मज़ा ले लिया था. अच्छा इसमें बेसिकली होता है कि आप अगर हायर हुए हो, अब आप जॉब कर रहे हो, आपका कम्यूट नहीं है, आपके 2 घंटे वहाँ से बच गए, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास इस तरह का आपको हर चीज़ के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ती तो आपकी छुट्टियाँ भी बच जाती है, फिर आप ज़रूरत के मौके पे छुट्टी ले सकते हो. आप जो हो क्या नाम है मतलब कि जैसा अभी मेरी का कोई टास्क आ जाता है सिंपल, अगर CNSE भी बनवाना है तो मैं अपनी जो है मीटिंग थोड़ी आगे करके अटेंड कर सकता हूँ, काम थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ, पेशावर से काम कर सकता हूँ, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कोयटा से, इवन आउट ऑफ कंट्री से. आई अंडरस्टैंड. अच्छा तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन हो. ठीक है. अच्छा ये तो सवाल मतलब रिमोट जॉब कुछ बेनिफिट्स. अगर एंट्री की बात है तो ये कि अभी तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंपनीज ना खास तौर पे जो मतलब कि जिसमें आप लैपटॉप के साथ बैठ के काम कर सकते हो तो वो आपको रिमोट अक्सर कंपनीज अब ऑफर कर ही रही हैं. और अगर नहीं भी कर रही तो आपको ना हाइब्रिड वर्क जो है ना एक तरह से वो सिचुएशन आपको ऑफर करते ही करते हैं. हाइब्रिड वर्क में होता है ये कि आप बेसिकली 2 to 3 डेज ऑफिस लाजमी जाते हो, ठीक है, बाकी आप अपने घर से काम करते हो. अच्छा ठीक तो है. और अगर आप इन अगर रिमोट बेस में एंट्री की बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे बहुत इजी प्रोसेस है. वो बेसिकली सिंपल है कि अगर आप एक डेवलपर हैं और आप रिमोट बेस आना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है developers.remotebase.com पे जाके, ठीक है. तो ये अगर आप फास्ट ट्रैक करवा लें ना और अगर आप अच्छे डेवलपर हो तो आप विद इन 7 days हायर हो सकते हो. ओके. हाँ तो आप बेसिकली और है भी सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है. ठीक है. अच्छा, you don't have to appear for a physical interview with other people, या सर इस तरह से कुछ? That's the last step. अच्छा ठीक है. तो बेसिकली जो इनिशियल जो वेटिंग प्रोसेस है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है. उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जाके अपना डोमेन टेस्ट देते हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है, जिस लैंग्वेज पे आपने काम किया, जिस फील्ड में आप अपने आप कंफर्टेबल फील करते हो. उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुन भी रहे होंगे एक जनरल टेस्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर यूज होता है. या एक तरह से वो कह लें एक साइन है कि ये एक अच्छा डेवलपर है, कि टेक्निकल माइंड का. ठीक है. वंस आप वो टेस्ट क्लियर करते हो ना तो उसके बाद फिर आपने एक 10 मिनट की अपनी वीडियो बनानी होती है. 10 मिनट की आप अपनी वीडियो बनाते हो जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं. ठीक है. वो क्वेश्चन जो है ना फिर आप सबमिट करते हो और फिर वो हमारे HR वाले जो है ना वो बैठ के एक दफ़ा उस वीडियो से गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है. और क्योंकि वो टू द पॉइंट होती है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता उनको. अच्छा. वंस वो क्लियर होता है फिर आप जो है टेक्निकल इंटरव्यू के ऊपर जाते हो जो एक बंदा आपके साथ 1-to-1 लेता है. लेकिन तब तक काफ़ी लोग ना फिल्टर आउट हो चुके होते हैं, फिर पीछे वही लोग आते हैं जिनका मोस्टली क्रीम बच चुका होता है. हाँ तो जिनका मोस्टली हो जाना चाहिए. तो वो टेक्निकल इंटरव्यू अगर वो क्लियर करते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना प्रॉक्टर्ड तो नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो है पाकिस्तान ठीक है कुछ किया तो फिर वो टेक्निकल इंटरव्यू में पता चल जाता है कि इसने टेस्ट किसी और से करवाया, इसका अपना एप्टीट्यूड ही इस तरह का. वंस दैट इज डन, रिमोट बेस की एक बहुत अच्छी बात है कल्चर फिट इंटरव्यू करते हैं. अच्छा. कल्चर फिट इंटरव्यू ये होता है कि वो जेन्युइन देखते हैं कि ये उस टाइप का बंदा तो नहीं कि हमारे ऑफिस का माहौल खराब करेगा. ठीक है. क्योंकि एक जनरल जो पाकिस्तान में वैसे, और टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक कोई बंदा घर आते हुए खुश नहीं देखा. हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है. घर से ऑफिस जाने का दिल नहीं करता, ऑफिस से घर आने का दिल नहीं करता. तो कोई ना कोई किसी की टांग खींच रहा होता है सब कुछ. तो इन्होंने जो कासिम भाई हमारे CEO है उन्होंने इंटरव्यू लेते हुए मुझे डायरेक्ट यही बताया था, कहते हैं हम कल्चर फिट इंटरव्यू लेते हैं इसलिए देखने के लिए कि ये बंदा रिमोट बेस के कल्चर को कैसे मेंटेन करता है. ओके. तो वो वंस दैट इंटरव्यू इज डन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. तो उसके बाद फिर आपका HR का इंटरव्यू होता है फाइनल. ठीक है. वो सिर्फ होता है टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने के लिए, आपकी सैलरी, आपके परसेंट प्रिविलेजेस. अच्छा. तो उसके बाद फिर आपकी जो है हायरिंग हो जाती है. ठीक है, ऑन बोर्ड ले लेते हैं आपको. ऑन बोर्ड ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा, आपने कल्चरल फिट की बात की. इफ समवन इज कल्चरली फिट वो ये भी देखते हैं. हाँ. तो एक चूंकि आप ऑलरेडी एक माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ ही ऑलरेडी वर्किंग विद रिमोट बेस, तो कल्चरली फिट होने के लिए व्हाट इज़ योर बेसिक एडवाइस? एक बंदे को
what do you need to show, یا کوئی پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے, یا آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں نکلنا کیسے اس فیس سے؟ اچھا اگر ویسے آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں نا تو موسٹ پروبیبلی نا آپ پکڑے جاتے ہو. اچھا اس میں جو سب سے پہلی ریموٹ بیس کی ایک بات یہ ہے نا کہ اس میں اس طرح نہیں ہے کہ جیسا آپ میرے مینیجر ہیں نا, تو ایسا نہیں کہ آپ میرا گندا ریویو دیکھ کر کہیں جا سکتے ہو. اچھا کیونکہ میں نے آپ کا ریویو دینا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, اٹس اے ٹو وے تھنگ. ہاں تو اٹس اے ٹو وے تھنگ. اوکے تو آپ نے اگر مطلب کہ اگر آپ لیٹس سپوز بےمانی کرتے ہو, کوئی اپنے آپ اگر آپ کوئی کلیم کرتے ہو نا, تو میں اگر اس کے اگینسٹ اپیل کرتا ہوں کچھ اس طرح, تو پھر اگر آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے اوپر پڑتی ہے. تو وہ ایک طرح سے کوئی کہہ لیں کہ انسینٹیو نہیں, مطلب ایک طرح سے کوئی تو کی نہیں بنتی کہ آپ نے کسی کی لیگ پولنگ وغیرہ کرو. ٹھیک ہے. دوسری جو سب سے پیاری بات ہے خاص طور پہ ایز سافٹ ویئر انجینئر ریموٹ بیس میں, کہ آپ کی جو گروتھ ہے نا وہ کسی اور کے اوپر افیکٹ نہیں ڈالتی. اچھا مطلب کہ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے آپ کی سیٹ لے لی, کہ ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے. ہر بندے کا اپنا کام. ٹھیک ہے. تو پرفارمنس بیسڈ ہے, تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک لمیٹڈ سیٹ اویلیبل تھی تو اس میں جو ہے میری جگہ آپ کو رکھ لیا, تو ایسے نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے, ایون لیٹ اس سپوز اگر اس طرح کی سیٹ ہے بھی, ٹو بی آنسٹ بتا دو, جیسے مینیجر اور انجینئرنگ مینیجر کی پوزیشنز ہوتی ہیں نا, وہ اویلیبل تب ہوتی ہیں جب کوئی کلائنٹ آتا ہے جس کو انجینئرنگ مینیجر چاہیے ہوتا ہے, تب آپ کو پروموشن ملتی ہے. اچھا اوکے. لیکن اگر آپ کو پروموشن نہیں بھی ملتی نا, تو آپ کے جو انکریمنٹس ہیں نا اور جو مانیٹری بینیفٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ایک طرح سے یہ کہ آپ کے پاس نا, اگر پاکستانی سینس بھی بات کرو تو کسی پاکستانی کو انسینٹیو ہی نہیں کہ کسی کی ٹانگ کھینچے, تو اس کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں. یس یس. تو ایک طرح سے ایک تو انہوں نے کلچر مطلب ایک سسٹم اس طرح ڈیزائن کیا کہ اس میں لیگ پولنگ نہ ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ لیگ پولنگ نا, ایون اگر آپ لیگ پولر ہو بھی نا, تو ریموٹ بیس میں فرق اس طرح پڑتا ہے کہ آپ لیگ پولنگ کرتے ہی تب وہ جب آپ کو فارغ ٹائم ملتا ہے اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھ کے. ایسے ہی ہے. تو اس میں جب آپ ویلے ہوتے ہو. ہاں تو اس میں یہ آپ بہتر اپنے خاندان والوں کی ٹانگ کھینچ لو, ریموٹ جاب ہے, آپ جاب سے فارغ ہو کر کسی اور کو تنگ کرو. تو یہاں پہ نا ایک طرح سے وہ والا سینیریو آتا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب کہ اپنے کولیگس کو تنگ کرو کچھ. اور ٹو بی آنیسٹ میرا اپنے انجینئرنگ مینیجر جو ہے حمزہ, شاید پتہ نہیں کبھی اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا, وہ اور ساتھ میرا کولیگ ہے حنزلہ. ابھی ہم تھوڑی چھوٹی ٹیم ہے, ہمارا پروڈکٹ چھوٹا ہے تو اس وجہ سے ہائرنگ ہوئی اس طرح. ٹھیک ہے. تو ہمارا بہت ہیلدی ریلیشن ہے آپس میں, مطلب کہ ہماری جو اسٹینڈ اپس ہوتی ہیں ایون اس میں ٹیکنیکل باتیں بھی ہوتی ہیں, پاکستان سے ریلیٹڈ باتیں بھی ہوتی ہیں, تو یہ پھر بڑا پروفیشنل لیول پہ. ہاں تو وہ کافی پازیٹیو سا ہے. ایک کبھی بھی نا ایک نیگیٹو وائب نہیں آتی کہ یار میں بڑا پریشان ہوں, مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ ہے مصطفیٰ, بہت ایک اچھی بات, یعنی ہمارے ویورس کو بھی جو کہ the ones who are actually thinking about pursuing a career in this particular field, وہ ان کو یہ ایک بہت اچھی بات پتہ لگ گئی ہے کہ اگر آپ نے ایک ریموٹ بیس کام کرنا بھی ہے تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ یو آر ڈیلنگ ود, آپ فارنرس کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک پروفیشنل لیول سے نیچے ہمارے یہاں پہ کمپنیز میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. یہ لیگ پولنگ کی آپ نے جو بات کی, اور یہ جو باقی مسئلے آتے ہی تب ہیں جب آپ ایک پروفیشنل ڈومین سے نیچے آ جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے جس طرح کی بات کی کہ آپ نے اس کو مینٹین رکھنا, تو آئی تھنک سو دیٹ از دا بیسک کی آف مینٹیننگ اے ہیلدی ریلیشن شپ ڈیورنگ ورک بیس, ریموٹ بیس. اچھا پرفیکٹ ہو گیا. اچھا مجھے یہ ذرا بتاؤ مصطفیٰ کہ آپ جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو ریموٹ بیس, ایک تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس طرح کے کچھ اور پلیٹ فارمس, کیونکہ ہم بہت سنتے ہیں ایسے کوئی پلیٹ فارمس ہیں جس پہ جو کہ بالکل ہمارے فریش گریجویٹس جو ابھی نکلیں گے, یا جو کہ وہ لوگ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں یا انٹر ہونا چاہتے ہیں. 3 سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے تینوں کے مجھے ایک سوال آنسر میں جواب دینے. ایسے کوئی اور پلیٹ فارمس ہیں ذرا اگر آپ لسٹ ڈاؤن کچھ مین کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو ریموٹ بیس ہو گیا, وہ ہم اسکرین پہ لگا دیں گے. اور بھی کوئی اس طرح سے اگر آپ کے ذہن میں نام آتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ نے یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو, وہ ایک لمبا پروسیس بھی نہیں ہوتا, اینی ون کین اپلائی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی آپ بات کرتے ہیں, آپ خود بھی ماشاء اللہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, اور بھی فیلڈ کے لوگ آ سکتے ہیں ریموٹ بیس میں. ٹھیک ہے. اور تیسرا مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ریموٹ بیس کا, بلکہ فی الحال یہ 2 بتائیں, پھر فیوچر پہ بعد میں اس کے بعد میں جاتے ہیں. اچھا ایک تو سیکنڈ پلیٹ فارمز والی بات جو تھی. اچھا پلیٹ فارمز میں یہ کہ اچھا ویسے ٹو بی آنیسٹ ریموٹ بیس جب میں آیا تھا میں اتنا خوش تھا, میں نے آگے اپنی سرچ بند کر دی تھی. ٹھیک ہے. اس کا آنسر میں آپ کو صرف اس طرح دے سکتا ہوں. ایک تو ریموٹ بیس جو ہے نا فریش گریجویٹ ہائر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا جب یہ جیسا ریسیشن وغیرہ آیا نا, تو آبویسلی کلائنٹس کم ہو گئے تھے, تو اس کے بعد نا پھر ہم تھوڑے سا مطلب ہائرنگ پروسیس سلو ہو گیا تھا, اتنے انجینئرس کی ضرورت نہیں تھی, جس کی وجہ سے فریش گریجویٹ کی ہائرنگ تھوڑی سی سلو ہو گئی تھی, جتنا مجھے علم ہے, کیونکہ میں اتنا زیادہ انوالو ہوتا بھی نہیں ہوں ایچ آر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ویسے اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے نا ریموٹ بیس کے کمپٹیٹرز بھی ہیں, مطلب جیسا آپ کا
ٹاپ ٹیل ہے. ٹاپ ٹیل بھی ریموٹ بیس سے تھوڑے سے ڈفرنٹ ماڈل پہ کام کرتا ہے, لیکن بیسیکلی سروسز ان کی کلائنٹ بیس سے دیکھے تو وہ سیم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ریموٹ, ٹھیک ہے, جتنا مجھے پتہ ہے. اور دوسرا کراس اوور ایک ہے, وہ بھی ریموٹ جابز آپ کو آفر کرتا ہے, لیکن وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. ریموٹ بیس سے نا آپ کو ہائر کر کے جو ہے آگے آؤٹ سورس کر دیتا ہے. یہ کراس اوور آپ سے اپنے پروڈکٹ ریموٹ بیس از ورکنگ, یہ کوئی تھرڈ پارٹی کی طرح کام کر رہا ہے. ہاں یہ سمجھے تھرڈ پارٹی. اچھا ٹھک ہے. اچھا بیسیکلی اگر آپ ایک تو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ پرپز سے نا, ایک آپ اپنے ایز اے کلائنٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. اگر آپ کو آپ کے دماغ میں کوئی پروڈکٹ کا آئیڈیا آتا ہے نا, اب آپ کو ایک انجینئرنگ ٹیم چاہیے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس تو ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو آپ ریموٹ بیس سے بات کریں تو آپ کو ود ان لائک 24 آورس ایک انجینئرس کی ٹیم آپ کے لیے نا جو ویٹڈ ہوتی ہے آپ کے لیے بنا کر دے دیتے ہیں. پرفیکٹ. تو آپ کو ایک طرح سے پروڈکٹ ڈیزائنرز, انجینئرنگ مینیجرز, انجینئرز, ہر قسم کے انجینئر, موبائل ڈیولپمنٹ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, مشین لرننگ, ڈیٹا سائنس, جاوا, سارے آپ کو نا جو بھی ٹیم آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے. تو ایز اے کلائنٹ جو ہے نا, اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو جو ہے ان کی ہیلتھ انشورنس اور یہ سب چیزیں, ان سب کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ریموٹ بیس خود مینیج کرتا ہے. اچھا پرکس اینڈ بینیفٹس میں یہ ہوتے ہیں آپ کے؟ ہاں ہمارے پرکس اینڈ بینیفٹس پہ اگر آپ کبھی کوشچن پوچھا, وہ بھی ہمارے بہت زیادہ, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ پھر جو ہے نا ایز اے کلائنٹ پھر آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے نا مطلب کہ پیمنٹ بھی آپ نے صرف ریموٹ بیس کو کرنی ہے, امپلائی مینجمنٹ ریموٹ بیس کا کام ہے, سیلریز دینا ان کا کام ہے, ساری مینجمنٹ ان کا کام ہے. آپ کو صرف آپ کا پروڈکٹ مل رہا ہے اور آپ کو ایک اچھی ٹیم مل رہی ہے. ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہو گیا. اچھا نائس. اچھا یہ ریموٹ بیس کا ابھی ہم لنک شیئر بھی کر رہے ہیں. ان کا یہ جو اٹس اے ویب سائٹ اور ایک پورٹل, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ نے رجسٹر ہونا ہوتا ہے سم تھنگ آف دی سارٹ. اچھا دو, ایک تو ایسا اگر آپ نے کلائنٹ جانا ہے تو آپ remoteBase.com پہ جائیں گے, اور اگر آپ نے ایز اے ڈیولپر آپ نے مطلب کہ سائن اپ کرنا ہے تو developers.remoteBase.com, دونوں لنکس میں آپ سے شیئر کر دوں. ٹھیک ہے, یہ دو ہاں یہ ابھی اسکرین پہ بھی آ گئے ہیں, ہمارے ویورز دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا وہ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرس کی بات ہو رہی ہے, آپ ہیں ماشاء اللہ سے, اور آپ یو آر سکسیزفل ان ورکنگ ریموٹلی رائٹ, باقی فیلڈس کے ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا ابھی جیسے کہ مینجمنٹ کے ہو گئے یا باقی فیلڈس کے بھی ہو گئے, وہ کر سکتے ہیں؟ اچھا اب یہ کہ ریموٹ بیس میں, اچھا ریموٹ بیس نہیں, ریموٹلی جو بھی ریموٹلی میں, کیونکہ اب میں اچھا کسی بھی آرگنائزیشن کی میں آپ کو بتا دوں جو ریموٹلی کام کر رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں صرف انجینئرز نہیں ہوتے, ان انجینئرز کو مینیج کرنے کے لیے انسان ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو وہ ہیومن ریسورس بھی نا جو ریموٹ کمپنیز میں وہ ریموٹلی ہی کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہمارے ایچ آر مینیجر ہے شازمہ اسلام آباد سے, خیر سے مجھے اس کا ایگزیکٹ ڈیزگنیشن نہیں معلوم, لیکن ایچ آر کے کافی سارے ہاں وہ دیکھ رہی ہیں. شازمہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مریم عامر ہے کراچی سے, وہ ہمارے اور بھی اس طرح کی چیزیں مینیج کرتی ہیں. خیر سے مجھے ساروں کے نام نہیں یاد, لیکن جن کے ساتھ میرا ہوا ہے نا تعلق, تو وہ یہ کہ یہ ایچ آر والے ہیں. حسن افتخار وہ لاہور سے, وہ سارے ایچ آر والے ہیں اور سارے ریموٹ جاب. اچھا میں نے یہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. یا قاسم بھائی خود بھی مطلب کہ ٹیکنیکل نہیں, جو ہمارے سی ای او. اچھا آل رائٹ, آل رائٹ. مطلب کہ ایک سی او ایک سی ٹی او ہے نا, تو قاسم مطلب کہ اتنے ٹیکنیکل نہیں, جس سے سی ٹی او ہمارے طلب ہے وہ تو کافی ٹیکنیکل ہے, تو بہت اچھے انجینئر ہیں. اچھا لیکن قاسم بھائی مائنڈ تو نہیں کریں گے جب وہ سنیں؟ نہیں اچھا مجھے پتہ ہے وہ انجینئر نہیں, انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا. اچھا تو لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کو نا ایچ آر والی پوزیشنز بھی, مطلب کیونکہ ظاہر سی بات اتنے زیادہ لوگ آپ نے چلانا ہے تو ایچ آر والی پوزیشن ہوتی ہی ہوتی ہے. ہاں کیونکہ اس کے علاوہ آپ مینجمنٹ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ایون سی اے کے بھی لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس وغیرہ کا جو ہوتا ہے ساری چیزیں, اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوتے بننے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ریموٹ ورک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فری لانسنگ کا ایک نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, تو فری لانسنگ کے کچھ وہ از اٹ ڈفرنٹ فرام جو آپ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہو, وہ تھوڑا سا ہمیں جلدی سے اس کو ڈیفائن کر دیں کہ فری لانسنگ اور یہ جو آپ ریموٹلی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہو تو اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, اور اگر فری لانسنگ میں کوئی جانا چاہتا ہے جن کو اپرچونیٹی نہیں ملتی فار ایگزامپل ٹو ورک فار اے اسپیسیفک کمپنی, تو وہ فری لانسنگ میں کیسے جا کے اور وہ کیسے اس سے فائدہ لے سکتا ہے؟ اچھا فری لانسنگ کے نا کچھ پلیٹ فارمز ہیں جو بہت اچھے ہیں اور کافی جانے مانے, موسٹلی جانتے بھی ہوں گے. اور ایون فری لانسنگ کے جو یہ بھی جن پلیٹ فارمس کا میں نام لوں گا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اسپیسیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے اپنے جو بہنوئی ہیں وہ اس پہ وائس اوور کے جو ہے ان کو گگز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپ ورک اور فائیور پہ اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو آپ ادھر آپ اپنے آپ سے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر, ایز اے کانٹینٹ رائٹر, ایون ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو اس میں انٹر کیسے ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی پروفائل آپ نے بنانی ہوتی ہے؟ ہاں اچھا اس میں آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہوتی ہے. اب اس میں دو ماڈلز ہیں, جیسے فائیور جس ماڈل پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی دکان ہے اور لوگ آ کے بڈ کرتے ہیں, آپ کو پروجیکٹس دیتے ہیں, آپ نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اپ ورک ایسے کام کرتا ہے, آپ کی ایک اپنی پروفائل ہے, لیکن جو ہے نا جو کلائنٹس ہیں وہ اپنے پروجیکٹس پوسٹ کرتے رہتے ہیں. پھر آپ اس میں ایک طرح سے بڈنگ وار ہوتی ہے, آپ پروپوزل لکھتے ہو, لوگ پروپوزل لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پروپوزل لوگ لکھتے ہیں اور پھر جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو جس کا پروپوزل اور جس کی کاسٹ مطلب کہ بینیفٹ دیکھ کر جس کو جو پسند آتا ہے نا, پھر وہ اس کو جو ہے سلیکٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ڈفرینس جو ہے نا سب سے بڑا مطلب کہ فری لانسنگ سمجھے اس میں بھی کئی مرتبہ آپ کو ایک پرماننٹ یا ایک
سمجھے اسٹریم لائن جاب مل جاتی ہے. لیکن جیسے ابھی ریموٹ بیس ہے نا, تو اس میں یہ کہ مجھے ٹینشن نہیں لینی کہ میرا بھی اگلا پروجیکٹ کب آ رہا ہے, اور جو ہے میرے پروجیکٹس ڈھونڈنے نہیں ہے, وہ ریموٹ بیس کی ذمہ داری ہے. تو فری لانسنگ میں کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ختم ہوا, پھر آپ نے نیکسٹ پروجیکٹ کی ہنٹ پہ نکلنا ہے. اٹس لائک اے بزنس, کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کے ساتھ کام کرنا اٹس اے جاب, اور فری لانسنگ میں اٹس اے بزنس کائنڈ آف اے تھنگ. ہاں, ایک طرح سے وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, تو وہ فری لانسنگ اسی طرح ہو جاتی ہے. تو ہاں, پھر اس میں ایک اچھی بات ہے, آپ اپنی ٹرمز پہ زیادہ رہ سکتے ہو. مطلب آپ نے پروجیکٹ نہیں اٹھایا 1-2 مہینے کے, آپ کے پاس پیچھے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ نے نیکسٹ ہنٹ کیا, ٹھیک ہے. تو وہ اچھا, ریموٹ ورک کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ریموٹ ورک کا فیوچر بہت برائٹ ہے, اگر ٹو بی آنیسٹ آپ کو بات ہو. اچھا, اس میں نا ایک تو چلیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بینیفٹ ہے نا, کہ جو ہے کیا نام ہے, کہ آپ کے پیٹرول کے پیسے بچ رہے ہیں, آپ کے جو ہیں ایون اور بھی کافی سارے ایون آفیسز کو کافی بچت ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے بجلی کے بل نہیں دینے, انہوں نے جو ہے اپنے وہ آفس ورکر پاور سیونگ کافی, اس کا پاور سیونگ ہے. مطلب ایک طرح سے نا آپ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ایک طرح سے کام کر رہے ہیں. جب کووڈ آیا تھا تو سب سے حیرانی مجھے اس بات کی تھی کہ ایون جون میں بھی نا موسم کافی ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا تھا, کیونکہ گاڑیاں جو ہے نا نہیں چل رہی تھیں. تو ایون انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا, تو مجھے لگتا ہے فیوچر اسی کا. اچھا, کہ اگر آپ نے ایگزیکٹ وہی کام کرنا ہے نا, آپ کیوں اپنے 2 گھنٹے کا پیٹرول لگا کر جا رہے ہو. اور دوسرا جو ہے ریموٹ جاب کا بینیفٹ یہ ہے, جو آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے نا, پلیز یار جو بھی سافٹ ویئر انجینئر دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ریموٹ ورک دیکھ رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اب آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملا ہوا ہے, یہ بینیفٹ اور کسی کو نہیں ملتا. اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ٹریول کریں یار, گھومیں پھریں, انجوائے کریں, لائف انجوائے کرو, ساتھ میں کمائے بھی, اور اچھا کماتے ہیں. میں نے جتنا سنا, آپ سے پوچھوں گا تو نہیں, لیکن کافی میرے خیال میں آپ لوگ کافی اچھا کماتے ہو. ہاں, کافی نظر نہ لگے, لیکن ہاں کافی اچھا کماتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ اسی طرح سے رکھے. اچھا, اوکے اوکے. دوسرا آپ کے پاس آپشن, یار آپ اپنا شہر چینج کرتے رہو. آپ جس میں کوئٹہ سے کام کیا, پشاور سے کام کیا, لاہور سے کام کیا, اسلام آباد سے کام کیا. جیسے آپ نے بات کی لیپ ٹاپ چاہیے, اور میرے خیال میں بیٹھنے کی جگہ چاہیے. فیملی کے سارے ایونٹس پہ اویلیبل ہو گیا. آپ کی جتنی بھی کزنس کی شادی ہوں گی, کوئی ہو نہ ہو آپ اس پہ ہو گئے. کوئی مر بھی گیا, کوئی ہو نہ ہو آپ اس پہ ہو گئے. نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. نہیں, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, اور ہونا چاہیے. نہیں, ٹرو. اچھا, اسی پہ آپ نے جو بات کی کہ آپ کے پاس یہ پرکس اینڈ بینیفٹس ناٹ ان مانیٹری ٹرمز, لیکن آپ نے جس طرح کے سوشل ٹرمز میں بھی آپ کے پاس کافی اس کے بینیفٹس ہیں. اسی پہ آتے ہیں, ورک لائف بیلنس ایک ریموٹ بیس ورکر کا اور ایک نارمل ورکر کا فرق تو بہت ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا, فرق تو بہت ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک ایشو ڈیولپ ہو جاتا ہے بیسیکلی, کیونکہ جب چیز آپ کے پاس آتی ہے نا, تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے نا چیریش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انیشیلی جب میں نے ریموٹ ورک اسٹارٹ کیا نا, ٹو بی آنیسٹ, میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بور ہو رہے ہو نا, تو آپ بولتے ہو چلو کام ہی کر لے. تو آپ جو ایون کبھی ریموٹ جب یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ نا عید والے دن بھی نا مطلب کہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نوٹیفکیشنز تو آ رہی ہوتی ہیں. ہاں, ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کی لائف میں اتنا کچھ خاص پھر رہتا نہیں ہے نا. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا, جو یونیورسٹی کے ٹائم تک نا ڈیولپمنٹ اسٹیجز بڑے فاسٹلی ہو رہے ہوتے ہیں نا. مطلب کہ ایف ایس سی, پھر آپ نے یونیورسٹی جوائن کر لی, میٹرک بعد ایف ایس سی, پھر آپ جابس کے لیے اپلائی کریں. لیکن جابس کی بات ہے, ایک طرح سے چیزیں کنسسٹنٹ ہونے لگ جاتی ہیں. اور خاص طور پہ ریموٹ جاب میں نا, پھر آپ مطلب کہ بیٹھے ہی رہتے ہو ٹو بی آنیسٹ. اور پھر ایک طرح سے لیتھارجی بھی آ جاتی ہے, ایون ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے وہ. اور کچھ پھر جو ہے آپ کی پرسنالٹی بھی نا ڈل ہونے لگ جاتی ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, کوئی ریموٹ ورک میں اس کے کوئی ڈرا بیکس پہ تو خیر آئیں گے, لیکن یہ آپ کو انٹروورٹ تو نہیں بناتا؟ نہیں. اچھا, اس میں وہی ہے نا, ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو اب یہ ایک نعمت ملی ہوئی ہے نا, آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. اب میرے پاس جو ایکسٹرا ٹائم آتا ہے, میں نے کیا کہ اپنے آپ کو البرہان میں رجسٹر کروا دیا ہے اسلام آباد میں. اچھا, اوکے, پرفیکٹ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر میں نے 2 یوتھ امپیکٹ کی کانفرنسز اٹینڈ کر لی. رائٹ, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تھوڑا زیادہ کر دیا. تو ایک طرح سے کہ آپ کی سوشل لائف اگر آپ چاہتے ہو نا, تو سب سے اچھی ہو ہی ادھر سکتی ہے. ہاں, کیونکہ آپ کو برڈن نہیں ہوتا آفس کا, میرے خیال میں 9 to 5 والا سین ہوتا نہیں. اچھا, اسے ایون ویسے بھی سوچے, اگر آپ کے گھر کوئی آپ کا دوست آ جائے, آپ اویلیبل ہو یار اس کے لیے. آپ یہ 2 گھنٹے اپنے مینیج کر سکتے ہو آگے پیچھے, تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہو اس کو اور آفس جاب. اچھا, نہیں, پرفیکٹ ہو گیا. اچھا, یہ پرابلمس کیا فیس کرنے پڑتے ہیں ورکنگ پاکستان مارکیٹ کی حساب, مارکیٹ بھی نہیں, اسی پہ آ رہا ہوں. ہاں, یہ سین میں نے کافی سنا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہو کہ کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں میں ریموٹلی کام کر رہا. اچھا, اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے بہت سنا ہوا ہے. تو یہ ایشوز ایک دفعہ یہ ہوا کہ مما کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو مما نے بتایا یہ ریموٹ جاب کرتا ہے نا, تو اس نے آگے سے کہتے کیوں اس کو کوئی نوکری نہیں ملی. اچھا, ہاں, یس, یہ اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں. ہاں. اچھا, یہ ڈیولپ بھی نا بڑے اس طرح ہے نا. دیکھیں اب آپ ساری زندگی نا, آپ کے امی ابو نے, خالے مامے چاچو, جنہوں نے پھڑا ڈالنا ہوتا ہے نا,
انہوں نے ساروں نے نا بس دیکھا کہ بندہ صبح اٹھتا ہے, بوٹ پالش کرتا ہے, ٹائی پہنتا ہے, سوٹ پہنتا ہے میری طرح, ہاں شرٹ اندر کرتا ہے, اور کنگھی کر کے شیو کر کے نا موٹر سائیکل پہ ڈر کر کے جا رہا ہے, ہاں پھر 6 بجے تھکا ہوا واپس آ رہا ہے, پھر اس کی مٹھی چاپی کرو. یہ اس کی کمپیریزن میں نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے اور یہ ایک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ مطلب کئی مرتبہ آپ بہت ہی انفارمل بیٹھے ہوتے ہو نا, اور اس کے بعد پیسے بھی یہ کما رہے ہیں, مطلب اچھے خاصے کما رہے ہیں, مطلب کہ سینس ہی نہیں بنتی نا ان کے دماغ میں نا. یہ آئیڈیا ہی اتنا وہ ہے نا فوراً, کیونکہ اچھا میرے ٹائم میں میری تو سمجھے جس طرح سیکنڈ یا تھرڈ جاب ہی ریموٹ تھی نا, تو اس طرح نہیں تھا کہ میں نے 20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں ریموٹ جاب پہ ہوں. میری تو سیکنڈ تو مجھے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن لوگوں کو ایک دفعہ ویژولی دیکھتے ہوئے نا ان کو نہیں یقین آتا تھا یار, اور وہ ایک طرح سے اپریشیٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ پورا دن گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں اس کی لائف ہی نہیں ہے. حالانکہ ٹو بی آنیسٹ ایک ایسی میٹنگ بھی میں نے اٹینڈ کی ہوئی تھی جس میں 13 ڈفرنٹ ٹائم زون سے لوگ اس میٹنگ میں اویلیبل تھے. مطلب کہ یورپ سے لوگ تھے, امریکہ سے, مطلب کہ اتنی ڈائیورس تھی نا وہ, اپنے ہمسائے انڈیا سے لوگ تھے, اتنی ڈائیورس میٹنگ تھی نا وہ. تو اگر کوئی مطلب کہ کون کہہ سکتا ہے یار کہ بندہ فارغ بیٹھا ہوا اندر, مطلب کہ اور اس کے بعد جو سب سے مجھے جو مزے کا سین لگا نا, ایک مجھے آفر پہ ملا کلائنٹ آسٹریلیا سے نا, تو وہ پاکستانی نیشنل تھا لیکن اب اس کو آسٹریلین نیشنلٹی بھی مل گئی اور وہ وہیں پہ جاب کر رہے تھے. تو وہ آسٹریلیا سے پہ جب پاکستان ہے وہ مجھ سے گھر ملنے ہیں. اچھا, تو میں گھر والوں کو دکھایا, میں نے بولا دیکھو بھائی اصل لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. ہاں, وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا 24 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے یہ میرے خیال میں ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں, لوگ یہی کہتے ہیں. ہاں, دوسرے کے اسٹیریوٹائپس بہت چینج ہوتے ہیں. اچھا ہم مطلب کہ انگریزوں کو ٹو بی آنیسٹ سارے پاکستانی سے ہی بے عزت کرتے ہیں نا, لیکن وہ کافی اچھے لوگ بھی ہیں. مطلب کہ ہاں اگر مطلب کہ ایک ریلیجس پوائنٹ تو ہے, چلو وہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جنرل جو ان میں اچھی باتیں ہیں نا وہ آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. وہ لوگ کام ٹائم پہ کرتے ہیں, وہ لوگ پریشر نہیں کرتے. مطلب کہ وہ ہماری ایک مینیجر تھی کروشیا سے, اس کا نام ایوا تھا, اس نے آج تک پریشر نہیں دیا, آج تک. مطلب کہ ہم نے کبھی پریشر فیل نہیں کیا اس کی موجودگی میں. ٹھیک ہے. تو اور وہ جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں نا, جس پروفیشنلزم کے ساتھ, تو وہ اتنی فٹ چیز ہے نا کہ آپ وہ چیز کہیں پہ بھی ایکسپیرینس میں نے مطلب کہ اس طرح نہیں دیکھا. اتنا اچھے ان کے سارے پروسیجرز ہیں اور وہ سب, تو وہ اسٹیریوٹائپس بھی بریک ہوتے ہیں, اور وہ آپ سے بڑے پیار سے بات بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کی چھٹیوں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی تو چھٹیوں کی عزت یہ پاکستانی نہیں دیتے جتنی آسانی سے وہ آپ کو چھٹی دیتے. آل رائٹ. ہاں, ایک پروفیشنل لیول ایک وہ تو مینٹین کرتے ہیں, یہ تو وی آل ایگری ٹو دیٹ. اچھا مصطفیٰ, لاسٹ ہی اس کے بعد ہم دوسرے ایک راؤنڈ پہ جائیں گے جہاں پہ میں آپ سے کچھ کوئک فائر کروں گا. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا آپ نے بہت شارٹ طریقے سے مجھے آنسر دینا, کیونکہ وی آر آلریڈی شارٹ آن ٹائم. مزہ تو بہت آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, لیکن ہمارا ایک ریسٹرکٹیڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ ختم کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک ایکسٹینڈیڈ پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے تمام ایکسپیرینسز کو اس میں انشاءاللہ شیئر کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے اوقات میں ہمارے جو پاکستان میں آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, نارملی جب آپ ریموٹ بیس کا نام لیتے ہیں تو فارن آرگنائزیشنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں, اور کر بھی وہی رہے ہیں کیونکہ وہ فزیکلی آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے. تو پاکستان بھی اسی سائٹ پہ جائے گا. بہت شارٹلی مجھے ذرا اپنا پرسپیکٹیو اور ویوز پہ دیں, یور ٹیک آن دس, کہ پاکستان آرگنائزیشنز بھی اس چیز کو آپٹ کریں گے آگے جا کے کہ آپ گھر سے ہی بیٹھ کے ورک فرام ہوم کریں, یعنی وہ نہیں کریں گے. ویسے مطلب اگر آپ گورنمنٹ جابس کی بات کریں نا, اور جیسا پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں نا, تو موسٹ پروبیبلی وہ شفٹ نہیں کریں گے. اچھا, اور یہ کارپوریٹ سیکٹر اور باقی, ہاں وہ مجھے نہیں لگتا شفٹ کریں گے. اصل میں نا جتنا میں نے دیکھا ہے نا کہ جس طرح ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ ایک وائب بن چکی ہے, مطلب کہ ماحول بن چکا ہے, ہم اسی طرح کام کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. مطلب میری اپنی اوپینین ہے, مجھے کوئی اس پہ میں نے کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں کی, لیکن جیسا لیٹ اس ابھی ہمیں سی ایس ایس یا آرمی یا کسی چیز کا بولا جاتا ہے تو ساتھ مین جو اس کی ہوتی ہے نا بات, وہ ششکا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں گاڑیوں میں اور سلوٹ پڑھ رہے ہیں اور عزت مل رہی ہے اور آفس میں بڑا روب ہے اور کام نکلوا. تو اگر آپ وہ پارٹی اس میں سے نکال دیں نا تو پھر اس طرح کی آرگنائزیشنس کے پیچھے موٹیویشن نہیں رہتی. ہاں البتہ جیسا ہمارا کام ہے آلموسٹ سارا پرفارمنس بیسڈ ہے. ٹو بی آنیسٹ ہمیں سلوٹ بھی نہیں پڑتے, ہمارے گیسٹ ہاؤس بھی نہیں ہے کہیں پہ. تو ہاں, تو وہ مطلب کہ ہمیں یہ چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے نا, لیکن جن کو وہ ہے نا تو آپ ان کی فیلڈ سے وہ چیز نکالیں گے تو آبویسلی مجھے لگتا ہے انسینٹیو ادھر سے ختم ہو جائے گا. اس طرح کی فیلڈس تو نہیں موو کرنے والی, لیکن ٹو بی آنیسٹ جنہوں نے کاسٹ سیونگ کرنی ہے, جنہوں نے ہیلدی ورک لائف بیلنس کسی بھی آرگنائزیشن نے کرنا, ایون پاکستان کی بھی, اگر وہ اس کو ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں نا تو موسٹ پروبیبلی وہ ریموٹ یا ہائبرڈ ورک کلچر کے اوپر لازمی جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو مصطفیٰ.
اچھا تو مصطفیٰ ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارے ویورز کو پتہ بھی ہوگا, ہمارے پریویس ایپیسوڈز میں یہ ہوا تھا, ہم ڈسکشن کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ایک راؤنڈ کرتے ہیں جس میں وی آسک یو کوئک فائر کویسچنز, اور آپ نے اس کے یعنی بہت ہی شارٹ آنسرز دینے ہوتے ہیں, یس اور نو میں یا ون لائنر میں, یو کین ایکسپلین دوز. یہ ہمیں سوال دیتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے بھی, ٹھیک ہے, اور آپ کا ٹیک اس پہ لیں گے, اور آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے جسٹ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, یو جسٹ ہیو ٹو تھرو دیٹ آن می. اچھا مصطفیٰ, ڈو یو تھنک ریموٹ ورک پرووائڈز اے بیٹر ورک لائف بیلنس, یس اور نو؟ یس, لیکن تھوڑا سا بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو کہ آپ نے پریویسلی ایکسپلین بھی کیا, چلیں ٹھیک ہے. ہیو یو ایور ٹرائیڈ ورکنگ فرام اے ریموٹ لوکیشن, یعنی کبھی کسی کیفے وغیرہ سے بیٹھ کے کام کیا؟ بسوں میں بھی کام نائس نائس نائس, پرفیکٹو. اچھا اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, ڈو یو تھنک ریموٹ ورک آپ کو زیادہ پروڈکٹیوٹی الاؤ کرتا ہے, کہ آپ زیادہ پروڈکٹیو رہیں؟ یس کرتا ہے, سوشلی اینڈ پروفیشنلی. ہاں, دونوں سائڈ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا کبھی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن آیا ورکنگ ریموٹلی؟ نہیں. اچھا انٹرنیٹ کنیکشن, اچھا اس طرح وہ تو پاکستان میں رہتے, ایک دن گڈو پاور پلانٹ بند, پوری پاکستان کی بجلی بند ہو گئی تو تھی. ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں وہ اس طرح تو کوئی بہت پروفیشنلی کوئی افیکٹ کیا آپ نے اس کو؟ نہیں, وہ دوسرے بھی سمجھتے ہیں پاکستان سے, پاکستان کی اتنی کوئی اچھی امیج ہے بھی نہیں کہ وہ بولے کہ یار ان کے یہ کیسے ہو گیا. اچھا, ڈو یو تھنک ریموٹ ورک از دا فیوچر آف ورک ان ناٹ اونلی ان پاکستان, آل اراؤنڈ دا ورلڈ؟ موسٹ پروبیبلی, لیکن مطلب کہ ایک بیلنس ہی مینٹین رہے گا. مطلب کمپلیٹ کچھ جابس ہیں جیسے وہ آپ ریموٹ ہائبرڈ جا رہی ہوں گی ساری تقریباً. ہائبرڈ نہیں, کچھ ہیں جیسا آئل ریفائنری میں ہوتے ہیں, وہ ریموٹ تو ہاں ڈیفینیٹلی آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ. آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اوکے. اچھا کبھی مصطفیٰ, ہیو یو ایور فیلٹ لونلی اور آئسولیٹڈ وائل ورکنگ ریموٹلی؟ کبھی کیا, فیل کیا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں؟ اس طرح مطلب ایک میری پرسنالٹی ویسی بھی سچ نا, زیادہ کمپیوٹر لوگ کرتے ہیں جو ریموٹ کام کر رہے ہیں, ان کو یہ آپ کے ایکسپیرینسز میں ہے کہ انہوں نے کبھی فیل کیا ہو کہ وہ آئسولیٹڈ ہے؟ یا ان جنرل میں نے سارے سافٹ ویئر انجینئر جو ریموٹ کام کر رہے ہیں بہت خوش دیکھے. ہاں چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا کبھی انفارمل ڈریسنگ میں کوئی ورچوئل میٹنگ اٹینڈ کی ہے؟ ہاں, اوپر سے قمیص اور نیچے پاجاماز ہو. ہاں کہ قمیص پاجامے تو چھوڑا, اکثر کیمرہ ہی نہیں ہونا. چلے بہترین بہترین. اچھا اچھا کبھی بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہو اور آپ بیچ میں تھک جائیں, یو گو فار اے واک, یا آپ بیچ میں کھانا کھا لیں اور دین یو کم بیک اینڈ جوائن دا میٹنگ, یا کچھ اس طرح سے؟ اچھا یہ تو ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے, یہ اٹس اے بینیفٹ آف ریموٹ ورکنگ. اگر آپ تھکے ہوئے, آپ میٹنگ کے بعد اگر کوئی سے اپنی ٹیم والوں سے ڈسکس کر لو, کوئی کام نہیں تو آپ 1-2 گھنٹے سو سکتے ہو, بعد میں کنٹینیو کر سکتے ہو اگر ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ یہ بتائیں کبھی میٹنگ کے دوران سوئے؟ ہاں پرفیکٹ. ویسے یہ میں بتا دیتا ہوں, یہ تھوڑی سی سیڈ اسٹوری. نانو می کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں گیا ہوا تھا کوئٹہ, تو میں نے چھٹی اتنی کوئی خاص نہیں کیونکہ مطلب کہ اتنا کوئی فوتگی پہ کام ہو بھی نہیں رہا ہوتا, تو ایک طرح سے دل ادھر لگ جاتا ہے. تو فون پہ تھا میں, کیونکہ تھکا ہوا تھا, پچھلے دنوں سارے بزی تھے, تو فون پہ تھا. تو میٹنگ کے دوران نا مطلب کہ میرا پوائنٹ ہی نہیں آ رہا تھا نا, مجھے نیند آئی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد میں نے خراٹے لینا اسٹارٹ کر دی, تو جو آگے کولیگس تھے نا, انہوں نے کیا کیا, سی ٹی او کو بھی کال پہ لے لیا. اچھا مطلب کہ میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن وہ سی ٹی او بہت اچھے تھے, اویس بھائی اگر پوڈ کاسٹ دیکھ رہے تو انہوں نے نا بولا یار بیچارے کو سونے دو. اور پھر اس کے بعد پورا ہفتہ انہوں نے میرا کام بہت لینیٹ کر دیا تھا, ان کو پتہ چل گیا تھا تھوڑا سا نا وہ ہے پریشر میں. That's really nice to know. اچھا میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا, you just have to give me true or false answer میں, ٹھیک ہے؟ اچھا ریموٹ ورک means you can work from any place in the world? Yep. You have to work the same hours as everyone else on your team when working remotely? سب کے ٹائمنگ سیم ہوتا ہے؟ اچھا اس کا 2-fold آنسر ہے اس کا. ایک تو یہ کہ کچھ جگہوں پہ ٹاسک بیسڈ کام ہوتا ہے. اچھا آپ ٹاسک کمپلیٹ ہے, آپ فری ہو, ٹھیک ہے, ایون اگر آپ آدھے گھنٹے میں کر لیں. ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ ٹائم ٹریکنگ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں, تو آپ نے 8 گھنٹے ایک طرح سے تو it varies right. اوکے. اچھا ریموٹ ورک از آلویز مور انجوائبل دین ورکنگ ان این آفس؟ ٹرو اور فالس؟ نو کمنٹس. آپ کا کیا کہتے ہیں, نہیں آپ کیا کہتے ہیں, ٹرو پہ جائیں گے یا فالس پہ؟ ان آفس ٹرمز فالس, لیکن ان جنرل فیملی ٹرمز وہ ٹرو ہے, زیادہ انجوائے آپ اسی میں کرتے ہیں. چلے بہترین. اچھا از اٹ ٹرو کہ ریموٹ ورکرز آر لیس لائکلی ٹو ٹیک بریکس ڈیورنگ دا ڈے؟ فالس. فالس. چلے اچھا ڈو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو گڈ ٹائم مینجمنٹ اسکلز وین ورکنگ ریموٹلی؟ یہ فالس ہے. فالس ہو گیا.
it's important to have a dedicated workspace when working remotely. یہ true ہے. True ہے, آپ کو چاہیے الگ سے ایک کمرہ چاہیے. ایٹ لیسٹ مجھے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ریموٹ ورک از اے گڈ آپشن فار پیپل ہو وانٹ ٹو ٹریول وائل ورکنگ. ہاں ٹرو. تو یعنی you can actually you can travel, you can enjoy your life, you can enjoy your social life while you can also work remotely and earn a good amount of money. مصطفیٰ کتنا کماتے ہیں؟ نہیں یہ ادھر نہیں ہوتا, لیکن اچھا کماتا ہوں. میری سیلری میں 2-3 رشتے ہو سکتے ہیں. اوہ نائس. اچھا لیکن ہاں اوکے لیکن ایک بات میں بس بولوں گا یار کہ آفس میں نا آپ بہت آرام سے ریپلیس ہو سکتے ہیں. جس دن آپ کو کچھ ہوئے گا نا دنیا میں, اگلے دن آپ کی نئی جگہ آ جائے گی, ٹھیک ہے نا, نئی پوزیشن پہ آپ کو اور بندہ آ جائے گا. آپ گھر میں ریپلیس نہیں ہو سکتے. تو ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے ٹائم کہاں زیادہ اسپینڈ کرنا ہے. ویری ویل سیڈ. ڈیسائیڈ کر لیں جی آپ نے ٹائم زیادہ کہاں اسپینڈ کرنا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ یور لائف ٹو آفس ورکنگ آورز اور پروفیشنل لائف میں ہی آپ نے کھو جانا ہے, یا ڈو یو آلسو وانٹ ٹو بیکم اے پرسن ہو از ایکسیپٹیڈ سوشلی ان یور فیملی ایز ویل. اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو مصطفیٰ ٹوڈے. وی آفر آر گریٹیٹیوڈ فار یور پریزنس, اور انشاءاللہ آگے بھی جا کے آپ سے ملاقات ہوگی. ویل نو اباؤٹ یور انسائٹس ایون فردر ایز ویل. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے اینڈ بیکمنگ a part of this podcast. I hope آپ لوگوں نے جو ہے تو you must have learned a lot of good things from this episode of the podcast. اور remote working کے بارے میں جو ambiguities تھی جتنا ہم cover کر سکتے تھے ہم نے کیا. So inshallah we will appreciate if you have any other comments, تو آپ ہمیں please نیچے لکھ سکتے ہیں. This is Imad Javed. See you soon again in another episode. اللہ حافظ.